افراتفری، ہمدردی اور مایوسی، یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت جنم لیتی ہے جب امداد کو روکا جاتا ہے۔ آج اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ نے، جو ایک سابق برطانوی سفارتکار ہیں، مجھے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ کو زبردستی بھوکا رکھا ہے۔ اسرائیلی وزراء کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کی آبادی کو کہیں اور شفٹ کیا جائے۔ یہ ایک آبادی کو زبردستی نکالنے کا عمل ہے، اور اس خاص معاملے میں یہ امداد کو روک کر کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اسے کیا کہا جائے۔ میں ایک ہیومینیٹیرین ہوں، نہ کہ وکیل یا سیاستدان۔ صاف الفاظ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ آبادی کو زبردستی بھوکا رکھنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوراک سرحد پر رکھی ہے، جبکہ سرحد کے اس پار ایک آبادی بھوک سے مر رہی ہے۔ اسرائیلی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کی آبادی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے۔ ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے کہ امداد کیسے پہنچائی جائے۔ کیا یہ جنگی جرم نہیں ہے؟ ہاں، ایک جنگی جرم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسے معاملات ہیں جن پر فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے۔ میری دلچسپی صرف اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد جلد سے جلد پہنچائی جائے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس امدادی خوراک کو چرا لیتا ہے، اور وہ اقوام متحدہ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ تعاون نہ کر کے ایک مافیا کی طرح کام کر رہی ہے۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا طریقہ اپنانا پڑتا ہے کیونکہ حماس امداد چرا رہی ہے۔ حماس کی طرف سے امداد کی چوری بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ امداد بعد میں مارکیٹ تک پہنچتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حماس مارکیٹ سے خرید لے یا وہاں سے چرا لے۔ ایسے پیچیدہ حالات میں ایسا خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ امداد حماس تک پہنچے۔ یہ ہمارے غیر جانبداری کے اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے ہماری دلچسپی بھی یہی ہے کہ امداد صرف عام شہریوں تک پہنچے، حماس تک نہیں۔ مسٹر فلیچر نے فروری میں غزہ کا دورہ کیا تھا، اس وقت جب وہاں جنگ بندی قائم تھی۔ حال ہی میں انہیں اس بیان پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ ناکہ بندی کی وجہ سے 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے مر جائیں گے۔ ایک ایسا دعویٰ ہے جس سے اقوام متحدہ نے واپس لے لیا۔ جب آپ نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے مر جائیں گے تو کیا آپ نے اپنے موقف کو نقصان نہیں پہنچایا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اعداد و شمار کے حوالے سے بہت محتاط ہونا ہوگا، اور یہ وہ سبق ہے جو میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں سیکھا ہے۔ کیا آپ کو اس پر افسوس ہے؟ مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں نے وہ 48 گھنٹے والی بات، کیونکہ حقیقت میں یہ اموات ایک طویل عرصے میں ہوں گی، لیکن خطرہ موجود ہے۔ کیونکہ جب لوگ اس بات کو لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ ہزاروں امدادی ٹرک سرحد پر کھڑے ہیں، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ یہ خطرہ موجود ہے، اور خطرہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ہم بڑے نمبرز استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی امداد ہے کہ 10,000 ٹرک بھر سکتے ہیں۔ یہ کئی مہینوں تک غزہ کے تمام شہریوں کو خوراک فراہم کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے مسٹر فلیچر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ پھر اسرائیل نے ان پر حماس کی حمایت کا الزام لگایا۔ لیکن تاریخ اسے کس نظر سے دیکھے گی کہ غزہ کے بحران پر دنیا کا رد عمل کیا تھا؟ تاریخ ہمیں پرکھے گی۔ میرا خیال ہے کہ تاریخ ہمیں سخت نظر سے دیکھے گی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل گیا تو میں نے اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر چنے، اور اب بھی میں احتیاط سے بول رہا ہوں۔ میں نے سلامتی کونسل کو خبردار کرنا چاہا کہ ماضی میں روانڈا، سربرینیکا، سری لنکا، دنیا نے بعد میں ہمیں کہا کہ ہم وقت پر حرکت میں نہ آ سکے۔ ہم نے بر وقت خبردار نہ کیا۔ اس لیے میرا مطالبہ دنیا سے اور سلامتی کونسل سے یہ ہے کہ کیا آپ نسل کشی کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیونکہ اس بار پیشگی اطلاع دی جا چکی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اور میرا یہی مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی برادری یہ کہنے کے قابل ہو ہم نے جو ہو سکا کیا۔ یہی ہماری کوشش ہے، اور ہمارے خلاف جو کچھ بھی کہا جائے ہمیں اس کام سے نہیں روک سکتا۔ غزہ کے کھنڈرات میں بھوک، اذیت، خوف، صدمہ اور اسرائیلی یرغمالیوں کی بے چینی بھی۔ غزہ میں 601 دنوں سے جاری اذیت اور مزید آنے والی ہے۔ Pakistan representatives are coming in next week.
I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets, we do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. Pakistan representatives are coming in next week. And India, as you know, we're very close to making a deal with India. And I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. ہر سال 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے سعودی عربیہ میں مکہ پہنچتے ہیں۔ یہ سب مسجد الحرام میں جمع ہوتے ہیں، ایک ایسی جگہ جو صدیوں سے توسیع ہوتی رہی ہے۔ اس کی شروعات کعبے کے گرد ایک صحن سے ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اسے پیغمبر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بنایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں ایک دیوار اور سنگ مرمر کے ستون شامل کیے گئے۔ His Majesty Abdul Aziz Ibn Saud, King of Saudi Arabia. سعودی عربیہ کے بانی شاہ عبدالعزیز ال سعود نے 1932 سے 1953 تک مزید تعمیرات کا حکم دیا۔ پہلی بار توسیع 1955 میں ہوئی اور اس کے بعد 1988 اور 2011 میں 2 مزید مرحلے ہوئے۔ اب یہ 15 لاکھ مربع میٹر کے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک ہی دن میں 30 لاکھ لوگوں کی میزبانی کر سکتی ہے۔ یہ تقریباً 70 سال پہلے کے مقابلے میں 10 گنا بڑی ہے۔ مطاف، جو کعبہ کے گرد طواف کرنے والے کھلے علاقے کو کہتے ہیں، حج کے دوران فی گھنٹہ 1 لاکھ افراد کو سنبھال سکتا ہے۔ 1950 کی دہائی سے یہاں گرمی سے بچنے والا سنگ مرمر لگا ہے۔ ایسکیلیٹرز اور ٹھنڈک کا نظام 1980 کی دہائی کے آخر میں نصب کیا گیا۔ سیکیورٹی اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمراز اور سینسرز بھی لگائے گئے ہیں۔ مسجد الحرام رمضان اور حج کے دوران سب سے زیادہ مصروف ہوتی ہے، لیکن یہ روزانہ نمازوں کے لیے کھلی رہتی ہے۔ کیا آپ بھی ان پیسنجرز میں سے جو پلین لینڈ ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اوپر کیبن سے سامان اتارنے لگتے ہیں؟ اگر آپ ٹرکی جا رہے ہیں تو ڈونٹ ڈو اٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر آپ کو ایکچوئل میں فائن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ٹرکی کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق اگر آپ نے سیٹ بیلٹ کا سائن آف ہونے سے پہلے جہاز میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اتھارٹیز کی گائیڈنس میں کوئی کلیئر اماؤنٹ مینشن نہیں ہے، مگر کچھ ٹرکش میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً $70 یا 50 پاؤنڈ کے اراؤنڈ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ یہ جرمانہ لگانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں بعض مسافر ہوائی جہاز کے رکنے سے پہلے ہی اوور ہیڈ بیگیج اتارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اب اگر مسافر ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو لینڈنگ کے بعد ڈسٹرپٹیو پیسنجر رپورٹ کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایئر ٹریول کرتے ہوئے آپ کو کون سی چیزیں انوائے کرتی ہیں، ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔